آپ کے کیس کے حوالے سے آج سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ تقریباً 24 یا 25 دن کل ہو جائیں گے وہ ان کی گرفتاری کو۔ اب 24-25 دن کے بعد یہ اگر بیل جو کہ یقیناً ہم ہوپ فل ہیں کہ ہو جائے گی، تو مجھے بتائیں کہ 25 دن یا 24 دن جو ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں، تو وہ 25 دن کی یا 24 دن کی وہ کمپنسیشن کون دے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جس کی سربراہی میں یہ کیس چل رہا ہے، انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو غلطی نیچے والی ٹرائل کورٹ نے کی ہے وہ غلطی میں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اس غلطی کو ریکٹیفائی تو آپ کر سکتے ہیں، اس غلطی کو ختم تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو فیصلہ آپ کی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک متعصب جج کا فیصلہ ہے، جب آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک جج نے آپ کے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس نے وکیلوں کو بھی نہیں سنا، عمران خان صاحب کے وکیلوں کو، اس نے ہمارے گواہان بھی نہیں آنے دیے، یہ سارے ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں، اور 950 دن ٹائم بارڈ ہے وہ کمپلینٹ، اور وہ کمپلینٹ وداؤٹ لافل اتھارٹی فائل ہوئی ہے۔ یہ سارے موضوعات پہ جب آپ کنونسڈ ہیں تو مجھے بتائیں کہ اتنے دن آپ نے اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے اور وہاں وکیلوں کو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ وکیلوں کو کہتے ہیں جی ایک دن ملنے کی اجازت دیں گے، 180 مقدمات ہیں، اب اس کے اندر اگر 50 وکیل بھی ہوں، 25 وکیل بھی ہوں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں ایک وکیل آ سکتا ہے پورے ہفتے میں۔ تو مجھے یہ بتا دیں جیل مینول کو آپ کہاں لے جائیں گے، آپ قانون کو کہاں لے کر جائیں گے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے میں خود گیا ہوں 1 سے زائد مرتبہ، جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے، اس کو درخواست بھی رائٹنگ میں دی ہے، اور 4 گھنٹے انتظار بھی کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں ملنے دیتا، آپ جائیں چیف جسٹس کو بتا دیں، آپ کورٹس کو بتا دیں۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس آج کا کیس فکس تھا، یہ پچھلے 5 دن سے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو لمبا کر رہے ہیں، یہ 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمانت کا جو کیس ہے اس میں بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، بیسک پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں۔ آج 24-25 دن ہونے کے باوجود ان کا کیس سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور 5 دن سے صرف سنوائی ہو رہی ہے، اور آج بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آج فیصلہ کرنے لگا ہوں 3 بجے جب ووٹ کے گئے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہمارے انتظار کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جی میں کل فیصلہ کروں گا 11 بجے۔ بہرحال ہمیں تو عدلیہ کا احترام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ناانصافی نیچے آپ کے سامنے نظر آ چکی ہے، جب ناانصافی یا انصاف کا قتل آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے، تو آپ کم سے کم ایسا کریں کہ ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ایک انصاف کے اتنا کریں کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے۔ سپریم کورٹ کے پاس جب یہ میٹر پینڈنگ تھا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے خود یہ کہا کہ جناب ہمیں ٹائم دے دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر لے، بعد میں اپنا آپ فیصلہ کریں، لیکن جب آپ ٹائم لے کر آتے ہیں پھر آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اور ڈیلے بدنیتی کی مبنی بنیاد پر کرتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کیسز میں کوئی گرفتاری ڈالی جا سکے، یا ان کو کسی اور کیس میں بند کیا جا سکے، یا ان کے خلاف کوئی اور ایکشن کیا جا سکے۔ اس طرح کی بدنیتیاں وہ سارے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کر رہی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں ملوث ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وکیل کون ملے ہیں؟ وہ وکیل جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، ان کو لے کر آئے ہیں۔ یہاں سے آپ اس نیکسس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے غیر جانبدار ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ لہٰذا ڈیزولوشن ہو جائے، بے شک 1 دن پہلے ہو، 6 مہینے پہلے ہو، یا 1 سال پہلے ہو، تو اس کا ہوگا الیکشن ناٹ لیٹر دین 90 days۔ یہ کانسٹیٹیوشنل تقاضا ہے۔ آج آپ اپنے ملک کو کیوں بے آئین کرنے چاہ رہے ہیں؟ دنیا پوری میں نے دیکھا، طیب اردگان کا آپ نے دیکھا الیکشن، ان نے وقت سے پہلے الیکشن کرایا کہ وہاں اتنا بڑا زلزلہ ہو چکا تھا، اور 50,000 کے قریب وہاں فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے ان زلزلے میں۔ تو مجھے بتائیں انہوں نے تو الیکشن اپنے وقت پہ کرایا، بلکہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ الیکشن کرایا۔ تو آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ 2 صوبے پہلے غیر آئینی آپ نے 9 مہینے سے بٹھائے ہوئے ہیں، پھر آپ اس ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک ان کے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ایک میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں، انہوں نے کہا جی اگلے سال مئی میں ہوں گے۔
کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال فروری میں ہو گئے. بھائی اتنی انسرٹینٹی کیوں پیدا کی ہوئی ہے؟ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ میرے ساتھ کنسلٹیشن کے لیے آ جاؤ. الیکشن کمیشن کو کہا. کمال کا الیکشن کمیشن ہے، اتنا غیر جانبدار ہے. اس نے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا، جو سب سے آئینی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، جو آئینی سربراہ ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں اور پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کو کہتے ہیں میں آپ کو کنسلٹ کرنے نہیں آتا، آپ کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کرانا، آپ کی الیکشن کی ڈیٹ دینا. آرٹیکل 48 واضح طور پر کہتا ہے، سب آرٹیکل 5 کہ جب اسمبلی ڈیزالو کرے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان تو وہ ڈیٹ دینے کا پابند ہے، ناٹ لیٹر دین 90 days. آپ اس کو انکار کر رہے ہو. بھئی آپ جائیں، اگر آپ کا موقف ہے تو آپ وہاں جا کر ان کو بتائیں کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کو ملنے ہی نہیں آئیں گے، اور سیم ڈے ہماری غلامی کی مثالیں دیکھیں، سیم ڈے یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے ساتھ الیکشن ڈسکس کرتے ہیں، معاملات ڈسکس کرتے ہیں، طے کرتے ہیں، پھر اس کو پبلش کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یو ایس ایمبیسڈر کے ساتھ مل لیا.